ٹینس کس کو کہتے ہیں؟ ٹینس کیا چیز ہے؟ ٹینس کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ٹینس سیکھیں؟ ٹینس کا کیا کردار ہے؟ ٹینس کیا کام کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جوابات آج آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں اسی درس میں بہت خوبصورت اور آسان طریقے سے ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلش کے 12 ٹینسز کم ٹائم میں سیکھیں تو پھر اسی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم میرے پیارے دیکھنے والوں، جہاں آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، جس چینل پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یونیورسٹی آف انگلش اردو میں۔ آخر کار ہم لوگوں نے سب سے ضروری اور اہم کورس شروع کر دیا ہے جس کا انتظار زیادہ لوگ کر رہے تھے، جس کا نام ہے انگلش کے 12 ٹینسز، مطلب انگلش کے 12 ٹینسز اردو میں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کورس میں آپ لوگوں کو انگلش کے 12 ٹینسز آسان اور خوبصورت اور ایک نئے طریقے اور نئے فارمولے سے سیکھیں گے جو آپ سے کبھی بھی نہیں بھولے گا، سیکھنے میں انتہائی آسان ہوگا اور استعمال کرنے میں بھی انتہائی آسان ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس سیریز کے تمام ویڈیو دیکھیں، مطلب آپ اس کورس کو مکمل کر لیں، اس کے بعد یعنی اس کے آخر ٹائم میں آپ کو 12 ٹینسز یاد ہوں گے اور وہ ٹینسز جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کا جو گرامر ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہو جائے گا۔ زیادہ بنیادی الفاظ اور جملے اور ہر وہ چیز آپ لوگ سیکھیں گے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے، جو آپ لوگوں کی مدد کرے گا روان انگلش میں، جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اسی کلاس میں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لازمی سیکھیں اور اپنے آپ کو خوب سمجھائیں اور مجھے مکمل توجہ دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک بنیادی اور ایک اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ لوگ آج اسی ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں گے جو ہم ابھی آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ آپ سیکھ لیں، آپ ایک مضبوط اور ایک پاورفل بنیاد رکھو گے، اور اسی وجہ سے ہم آنے والے ٹائم میں جو ٹینسز کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے وہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی آسان ہوں گے، آپ لوگ کر سکیں گے کہ آسان طریقے سے 12 ٹینسز یاد کر لیں، لیکن شرط یہ کہ آپ اسی ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ آج آپ سیکھیں گے ٹینس کس کو کہتے ہیں، ٹینس کیا چیز ہے، ٹینس کیوں ضروری ہے، اور ٹینس کا کیا کردار ہے، ٹینس کیا کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ٹینس کیوں سیکھ رہے ہیں، اور جب بھی آپ کو یہ معلومات ہو جائے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں ٹینس سیکھ رہا ہوں لیکن کیوں سیکھ رہا ہوں، کیوں ضروری ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، پھر آپ سے پوری زندگی میں کبھی بھی ٹینس نہیں بھولیں۔ ٹینس کس کو کہتے ہیں، ٹینس کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ٹینس کیا چیز ہے اور ٹینس کس کو کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا اور اس کو لازمی لکھ دینا۔ ٹینس جو ہے لاطینی زبان، یہ ٹیمپس سے آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم، وقت یا زمانہ۔ لاطینی زبان یہ وہ زبان ہے جس سے آج کی بہت زبانیں بنی ہیں۔ یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ پرانی زبان یعنی بہت سے زبانوں کی ماں، پرانی زبان بہت سے زبانوں کی ماں، اس کو کہا جاتا ہے لاطینی زبان۔ یہ لاطینی ایک پرانی زبان ہے، تو اس سے آیا ہوا ہے ٹائم۔ پھر دوبارہ سے دیکھیں، ٹینس کس کو کہتے ہیں، ٹینس کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ٹینس کیا چیز ہے اور ٹینس کس کو کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا اور اس کو لازمی لکھ دینا۔ ٹینس جو ہے یہ لاطینی زبان، یہ ٹیمپس سے آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم، وقت یا زمانہ۔ انگلش میں اس کا تعارف اس طرح ہے، ٹینس از اے فارم آف ورب دیٹ انڈیکیٹ دا ٹائم اور اسٹیٹ آف این ایکشن اینڈ ایونٹ۔ اگر امتحان میں آ جائے، جہاں پر بھی آ جائے، آپ بول سکتے ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں۔ اگر انگلش میں بولنا ہے تو پھر اس طرح بولنا ہوگا، ٹینس از اے فارم آف ورب that indicate the time or state of an action and event۔ اگر آپ صرف اردو میں بھی سمجھیں یہ بھی کافی ہے۔ ابھی یہاں پہ ٹینس کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، ٹینس کا کیا کردار ہے، ٹینس کا کام کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلومات ہو جائے، پوری زندگی ہم سے کبھی بھی ٹینس نہیں بھولے گا، سیکھنے میں بھی آسان، استعمال کرنے میں بھی آسان۔ اس بات کو یاد رکھیں، ٹینس ضروری اس لیے ہے کہ ٹینس کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا یعنی پاسٹ میں،
پاسٹ کہا جاتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو، موجودہ ٹائم یا موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے، پریزنٹ کہا جاتا ہے موجودہ زمانے میں۔ ہاں فیوچر میں ہو رہا ہے، فیوچر کہا جاتا ہے آنے والے زمانے یا آنے والے ٹائم میں۔ ٹینس ہمیں یہ معلومات دیتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ ٹینس کا کردار بھی یہی ہے کہ ایک کام یا کوئی کہانی، واقعہ 10 سال پہلے ہوا، 1 دن پہلے ہوا، موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے اگر ہمیں ٹینس کے بارے میں معلومات نہ ہو اور ایک بندہ ہمارے سامنے انگلش زبان میں باتیں کر رہا ہے یا ہم کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل ہوگا کہ ہمیں یہ معلومات نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ کام یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہوگا۔ جب ہمیں ٹینس کے بارے میں معلومات ہو، ٹینس ہمیں یہ کہے گا کہ یہ کام ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہوگا۔ ابھی آ جائیں ایک ایگزامپل یا مثال دیکھیں، آپ اس پر مکمل سمجھ جائیں گے۔ فار ایگزامپل آئی آفر دا پریئر، مطلب یہ کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ آئی آفر دا پریئر ایوری ڈے، میں ہر دن نماز پڑھتا ہوں۔ آئی ول آفر دا پریئر، میں نماز پڑھوں گا، مطلب آنے والے ٹائم، دن بعد یا گھنٹہ بعد جو بھی ہو۔ یہاں پر آپ تینوں جملوں کی طرف توجہ کریں، بات صرف نماز کی ہو رہی ہے، پہلے میں بھی نماز کی بات ہو رہی ہے، دوسرے میں بھی نماز کی بات ہو رہی ہے اور تیسرے میں بھی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ صرف ٹینسز کی وجہ سے اس کے زمانے یعنی وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے میں کہا گیا ہے آئی آفر دا پریئر، آئی آفر دا پریئر، میں نے نماز پڑھ لی۔ دوسرے میں ہے آئی آفر دا پریئر ایوری ڈے، آئی آفر دا پریئر ایوری ڈے، میں ہر دن نماز پڑھتا ہوں۔ اور تیسرے میں ہے آئی ول آفر دا پریئر، میں نماز پڑھوں گا، مطلب آنے والے ٹائم میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹینس کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہوگا۔ اگر آپ ٹینس کے اس لفظ کی طرف توجہ کریں، جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے ٹینس لاطینی زبان ایک لفظ ٹیمپس سے آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم، اور ٹینس کا اپنا بھی جو معنی ہے وہ وقت اور ٹائم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو صرف زمانوں کی معلومات ہوتی ہے اور وقت کی، ٹینس کی مدد سے۔ زمانے اور وقت دونوں ایک چیز ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں کی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہو کہ کتنے زمانے ہیں۔ پہلا ہے پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے پریزنٹ، موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے فیوچر، آنے والے ٹائم کو کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ کل جو ہے 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ گزرے ہوئے زمانے کو جو گزر چکا ہے، پریزنٹ موجودہ زمانے کو، اور فیوچر آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر صرف اور صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں 4 ٹینسز ہیں۔ ٹوٹل جو ٹینسز ہے وہ 12 ٹینسز ہے۔ پاسٹ میں بھی 4 ٹینسز ہے، پریزنٹ میں بھی 4 ٹینسز ہے، اور فیوچر میں بھی 4 ٹینسز ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کل کتنے ٹینسز ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ کل جو ہے 12 ٹینسز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ میں بھی 4 ٹینسز، پاسٹ میں بھی اور فیوچر میں 3 زمانے ہیں، اور ہر زمانے میں 4 ٹینسز ہوتے ہیں، تو 3 زمانوں کے کل 12 ٹینسز ہوں گے۔ پہلا جو ہے پریزنٹ ہے، اور اسی پریزنٹ میں 4 ٹینسز ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس۔ دوسرے نمبر پر ہے پاسٹ، اور پاسٹ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی 4 ٹینسز ہیں۔ نمبر 1 پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیو ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس۔ تیسرے نمبر پر ہے فیوچر، اور فیوچر کہا جاتا ہے آنے والے زمانے کو۔ فیوچر جو ہے اس میں بھی 4 ٹینسز ہے۔ اگر ہم نے آنے والے ٹائم یا آنے والے وقت کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہمیں پھر فیوچر کے ٹینس کی ضرورت ہوگی۔ فیوچر ٹینس جو ہے وہ بھی 4 ہے، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیو ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس۔
یہ 12 نام ایک کاپی میں لکھ دیں اور یاد بھی کر لیں، انتہائی آسان ہے، آپ سوچ کر لیں، صرف 4 نام یاد کر لیں، انڈیفینٹ ٹینس، کنٹینیو ٹینس، پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس، صرف 4 نام یاد کر لیں۔ اور شروع میں جو 3 زمانے ہیں نا، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ہر ایک کے ساتھ ان کے 4 نام ہیں، صرف شروع میں زمانوں کے نام لیں اور باقی جو 4 نام آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں تینوں زمانوں کے ساتھ وہی 4 نام لینے ہیں، بس ناموں کو چینج نہیں کرنا، صرف شروع میں ہی کرنا ہے کہ صرف زمانوں کو چینج کر دینا، اور پاسٹ کا نام لینے تو اس کے ساتھ وہی 4 نام ہے، اگر پریزنٹ کا نام لینے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وہی 4 ہے، اگر فیوچر کا نام لینے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وہی 4 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو آپ نے سنا اور اس کو یاد کیا، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے، بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج آپ نے ویڈیو دھیان سے دیکھی ہے، آنے والے ٹائم میں ہم جو ویڈیو بنائیں گے ٹینس کے بارے میں، جو سبق اور کلاس ہم اپلوڈ کریں گے، آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہوں گے۔ پہلے بھی میں نے کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج کی ویڈیو انتہائی ضروری اور بنیادی ویڈیو تھی، شاید تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو یہ معلومات دے دوں کہ آپ کو کیوں چاہیے کہ ٹینس یاد کریں، ٹینس کس کو کہتے ہیں، ٹینس کا کام کیا ہے، کتنے ٹینس ہے وغیرہ، اسی طرح بہت کچھ سیکھا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی قیمتی اور ضروری تھی۔ ابھی بھی اس ویڈیو کے بارے میں یا اسی چینل کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں جس قسم کا سوال ہو، آپ بالکل کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں۔